ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب, بہت آئی اوپننگ قسم کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے ڈینیل کیرمن صاحب کی جانب سے, جو کہ ایکس اسرائیلی ایمبیسڈر ٹو انڈیا رہ چکے ہیں. ہی سیڈ کہ ابھی جو بھارت ہتھیار فراہم کر رہا ہے اسرائیل کو, سو وہ شکریہ کے طور پر کیے جا رہے ہیں کیونکہ کارگل وار میں اسرائیل نے ہتھیار فراہم کیے تھے انڈیا کو. یہ تو ہے ویری امپورٹنٹ ریولیشن. ہاں, یہ ڈینیل اپنے جو ہیں کارمن صاحب, یہ بھارت کے اسرائیل کے سفیر رہے ہیں بھارت میں. بالکل. تو انہوں نے یہ اب انکشاف کیا ہے کہ بھارت اسرائیل کو اسلحہ وغیرہ بھی دے رہا ہے, ڈرونز بھی دے رہا ہے, ملٹری ڈرونز. اور اب تو اس میں کوئی شک نہیں رہا نا کہ جو اسرائیلی شہید ہو رہے ہیں, 37,000 سے زیادہ شہید ہو گئے ہیں. اسرائیلی فلسطینی سوری معافی چاہتا ہوں, فلسطینی جو شہید ہو گئے ہیں 37,000 سے زائد, اس میں بھارت کا ہی پورا ہاتھ ہے. پورا ہاتھ ہے. جہاں مغربی مقبوضہ کشمیر کی سچویشن سے دل نہیں بھرا. بالکل. تو ایکچولی دیکھیے, دو قوتیں ایسی ہیں پوری دنیا میں اس وقت, ایک اسرائیل اور بھارت, جو کہ آکوپائڈ فورسز ہیں. اور یہ دو ایسی ڈسپیوٹس ہیں اس دنیا میں جو مسلمان دنیا میں ہیں. ایک طرف اسرائیل ہے جو فلسطینیوں پہ اپنی بربریت جاری رکھے ہوئے ہے, نسل کشی کر رہا ہے. دوسری طرف بھارت ہے جو کشمیریوں کے خلاف اپنی بربریت جاری رکھے ہوئے ہے. تو ایک اینگل سے تو ان کے مفادات جو ہیں وہ بالکل ملتے ہی جلتے ہیں نا, کنورجنس ہے. اس لیے 90s میں جب اسرائیل اور بھارت نے تعلقات اپنے قائم کیے تھے, سفارتی تعلقات, تو اس وقت سے لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل کا بڑا گٹھ جوڑ ہے کہ کس طرح جو یہ جد و جہد ہے حق خود ارادیت کی, فلسطینیوں کی اور کشمیریوں کی, اس کو کس طرح کچلا جائے ان تحریکوں کو. اسرائیل نے جو کچھ کیا, چاہے وہ سیٹلمنٹس ہوں مغربی کنارے میں یہودیوں کی جو آباد کاریاں ہیں, یا جس طریقے سے انہوں نے کچلنے کی کوشش کی, آپ کو ایگزیکٹلی وہی پیٹرن یہاں پہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں نظر آتا ہے. وہاں پہ جو انتفاضہ کے ساتھ اسرائیل نے کیا, یہی کام بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کیا. فلسطینیوں کی جو اسٹون پیلٹرز تھے, خالی پتھر ہی گراتے تھے نا بیچارے, ان کو پیلٹ گن سے ان کی آنکھوں بینائی سے محروم کیا. سینکڑوں بچے, چھوٹی بچیاں, بچے, بیبیز, ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں اس میں. تو یہ تو بڑی دردناک کہانیاں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. بالکل. فوٹیجز پکچرز بھی سیم یہی کہتی ہیں. ابھی ہم نے ایک فوٹیج بھی دیکھی جس میں اسرائیلی ٹینک کے اوپر انہوں نے ایک زخمی جو ہے فلسطینی کو بٹھایا ہوا تھا, اور اسے بھارتی اور اسے شیلڈ کے طور پر جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے, اور یو ایس نے اس کو بڑا کنڈیم بھی کیا ہے. تو سوال یہی ہے نا کہ ان دونوں کے جو ہے مشترکہ ایک انٹرسٹ ہیں, اور یہ ایک دوسرے کو بڑا کلوزلی کنسلٹ بھی کرتے ہیں کس طرح ان تحریکوں کو کچلا جائے. اور اس میں ان کی بڑی زبردست کوآپریشن بھی ہے. بلکہ یہ جو بھی ڈرونز بھارت نے دیے ہیں, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے, اور یہ ڈرونز جو ہیں بھارت میں ہی بن رہے ہیں. ایک ایلبٹ سسٹمز اور اڈانی گروپ جو بھارت کے, ان کے درمیان جوائنٹ وینچر ہے یہ. تو یہ جو ہے بھارت, لیکن کیا جائے کہ مسلمان دنیا اس کا خاص نوٹس نہیں لے رہی ان چیزوں کا, کہ کس طرح بھارت کی جانب سے یہ جو سب چیزیں جا رہی ہیں, میونیشن جا رہے ہیں, اسلحہ آرٹلری جا رہی ہے, شیلز جا رہے ہیں, ڈرونز جا رہے ہیں, کس طرح وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. اور یہ ایک کافی تشویشناک بات ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں تمام دنیا کے لیے. لیکن بہرحال چونکہ اس وقت بھارت کی گڈی چڑھی ہوئی ہے, تو وہ جو بھی کرتے ہیں امپیونٹی کے ساتھ کر جاتے ہیں بدقسمتی. ایک اور سوری میں آپ کی بات تھوڑا سا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس میں پاکستان میں اس پہ لوگوں نے فوکس نہیں کیا, کیونکہ ڈسائفر پہ ذرا ہم چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. مہربانی آپ ہی کہ آپ وہ چیزیں میرے سامنے لے آتی ہیں. ایک پہلے تو دیکھیے نا, بڑے کالے قوانین تھے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں, چاہے وہ ایسپا تھا, آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ تھا, یا پبلک سیفٹی ایکٹ تھا, یا یہ کیا کہتے ہیں UAPA تھا, آن لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ. ایک اور کام اب ہوا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں,
وہاں کے جو ڈی جی ہیں پولیس کے سوین صاحب RS سوین صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جی اب ہم جو اینمی ایجنٹس ایکٹ ہے اس کو ہم لاگو کر رہے ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. اس کا مطلب یہ ہے اینمی ایجنٹس ایکٹ کا کہ وہ لوگ جو بقول بھارت کے دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کی ہیلپ کرتے ہیں لوکلز جو ہیں ان کو ہم اس ایکٹ کے تحت ان کو ٹرائی کریں گے پروسیکیوٹ کریں گے اور جو منیمم اس میں سزا ہے صرف 2 ہی سزائیں ہیں اس ایکٹ میں. ایک تو لائف سینٹنس ہے عمر قید سزا اور دوسری ڈیتھ سینٹنس. اس کے علاوہ اور کوئی سینٹنس نہیں ہے. تو آپ پولیس کو وہاں پہ یہ اختیار دے رہے ہیں انڈر اینمی ایجنٹس ایکٹ کہ آپ کسی شخص کو اٹھا لیں اور کہیں کہ جی تم یہ سپورٹ کر رہے تھے. ابھی تک تو یہی چلتا آیا ہے. ابھی تو چلے نا قید سزا ہو گئی 2 مہینے رکھ دیا 4 مہینے. اب اس میں تو صرف 2 سزائیں ہیں بالکل لائف سینٹنس اور کیپٹل پنشمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ نیو ٹیکٹکس ٹورڈز جینوسائیڈ مطلب یہ انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں لوکل پاپولیشن کو کہ آپ جو اپنی تحریک چلا رہے ہیں اس کو آپ ختم کیجئے. دیکھیے نا لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان انڈیا کا ایک مانترا یہ ہے نا کہ پاکستان سپورٹ کرتا ہے. میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ دنیا سے سپورٹ چاہے جتنی بھی آپ کو مل جائے اگر آپ کا خود دل اس تحریک میں نہیں ہے یا اس جد و جہد میں نہیں ہے آپ اپنی جان دینے کا نہیں تو تحریکیں چلتی نہیں ہیں نا. بالکل تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں. تحریکیں تبھی کامیاب ہوتی ہیں جب اس میں اندر سے جان ہو خود لوگ اس پہ کنوکشن ہو. اگر لوگوں کی کنوکشن نہیں ہے اور پاکستان بھلے $4 بلین خرچ کر دے لوگوں کے جی آپ لڑیں جب کنوکشن ہی نہیں ہوگی تو کس طرح لڑیں گے. اب فلسطین کا معاملہ بھی یہی ہے نا. فلسطین میں لوگ اگر 37,000 فلسطینیوں نے شہادت دی ہے تو کس لیے دی ہے؟ کیونکہ ان کی کنوکشن ہے. کنوکشن تب تک نہ ہو تو یہ بھارت کا یہ آرگومنٹ کہ جی یہاں تو تحریک چل ہی نہیں سکتی اگر پاکستان کو سپورٹ نہ کری بالکل لاغو بات ہے میرے حساب سے. وہ تحریک اس لیے چل رہی ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ بھارت کے خاصمانہ قصبے میں رہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سو باسی صاحب سنس وی ہیو دا لاسٹ 1 منٹ کوئکلی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا یہ جو ڈیوڈ کیمرون صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس میں کارگل وار میں جو اسلحہ آیا تھا پاکستان کے اگینسٹ وہی پاکستان کے اگینسٹ. دیکھیے اس وقت بہت کچھ اسرائیل کر رہا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. سارے انٹیلیجنس ساری وہ بھی کوآپریشن ہو رہی ہے ان کی. ڈرونز بھی ملٹری جو پہلے اوریجنلی جو تھے وہ دیے بھارت کو انہوں نے. اب لوکل مینوفیکچرنگ اس کی ہو رہی ہے لیکن ان کا تو گٹھ جوڑ بہت پرانا ہے اسرائیل کا. اور یہاں پہ لوگ ہمارے یہاں مطلب پاکستان بھی اسرائیل کے نشانے پر ہے. اوبیسلی جب ہم نیوکلیئر ٹیسٹ جب بھارت نے کیے تھے تو اس وقت ہمیں خطرہ تھا کہ اسرائیل سے ہمیں کچھ میسج ملا تھا سگنلز آئے تھے کہ ہماری جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے. پھر ہم نے امریکہ باقی ممالک کو بھی الرٹ کیا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم اسرائیل پہ اٹیک کریں گے. تو پھر وہ کہیں بعد جا کے رکی. تو اسرائیل اور پاکستان کا تو ہے نا. اگر آپ بن نتنیاہو کا ایک انٹرویو دیکھیے وہ صرف پاکستان کا ذکر کرتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ پاکستان ہے. Actually, Netanyahu is afraid of Pakistan. That's a big statement. Yes, I love it. It is good. So, ان کے ساتھ ساتھ انڈیا کو بھی اب تھوڑا سوچ سمجھ کے پاکستان کے ساتھ جو ہے پالیسی میکنگ پہ کام کرنا چاہیے. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. منتہا حسن کوٹی سائفر ود عبدالباسط سے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.